منتوں کے جو مخصوص ہے، جیسے عمرہ یہیں پر ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی سرزمین پہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اپنانا ہے اپنے ہر شعبے میں. انشاءاللہ نیت کریں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیں گے. سب کرتے ہیں انشاءاللہ. جی چلے ابھی بات کو ہم شروع کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، طائف کو جا رہے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے جو ہے نا طائف کو طائف کیوں کہتے ہیں اس تعلق سے کچھ عرض کر دوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر جائیں. جب ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے اس وقت میں تو بس یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا وہی پہاڑ تھے، اور جو عمارتیں ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو آبادیاں ہیں، جو یہاں کی رونق ہے، یہ اس وقت میں کچھ نہیں تھی. یہاں تک کہ بیت اللہ جو موجود ہے ابھی وہ بھی نہیں تھا. جب بس پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی وادی، اس وادی میں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام اصل تو رہنے والے تھے عراق کے، پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے تھے فلسطین، بیت المقدس جہاں پر ہے. پھر وہاں سے سیدہ ہاجرہ سے نکاح ہوا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہاں سے پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے، اور یہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر یہاں سے واپس جا رہے تھے. جب واپس جا رہے تھے نا تو اس کا کچھ واقعہ تو ہمارے سامنے آ گیا مکے کی زیارتوں میں، کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ان کے اہلیہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ زبان سے تو کچھ نکل نہیں رہا تھا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ امرک، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ اذن لن یضیعنا، تو پھر آپ جا سکتے ہو، ہرگز ہرگز اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اس وقت میں بھی میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں ان کا کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر، کہ ایک وادی جس میں کوئی انسان بھی نہیں ہے، باقی زندگی کے اسباب تو دور کی بات، مونس جس سے ایک انسان کو انسیت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں تو ایک دوسرے سے انسیت ہوتی ہے، پھر آدمی کا رہن آسان ہوتا ہے. جنگل بیابان میں تنہا اکیلا، اور وہ بھی عورت ذات اور ایک چھوٹا سا بچہ، لیکن پھر بھی سیدہ ہاجرہ نے کیسے صبر و تحمل سے کام لیا تھا. بولا کہ جائیے، آپ جا سکتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. ہمیں یہاں پر آئے تو ایک توکل ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمارا مددگار ہے. یہ توکل ہمیں سیکھنا چاہیے. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، جب تھوڑا سا دور چلے گئے، دونوں سے بیوی بچے کو چھوڑ کر دونوں سے تھوڑا دور چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، جن میں سے چند دعائیں قرآن کریم نے نقل کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اور آگے بھی تھوڑی دعا ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد بس یہی ہے تو اتنے ہی میں عرض کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عاجزی سے اللہ سے دعا کی تھی. دیکھیے قربانی جب دی جاتی ہے نا اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ مشقت کو برداشت کرنے کے بعد، جب مشقت کو آپ برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، پھر اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، اللہ کے یہاں قبولیت آپ کی بھی ہوگی، اور اس کا فائدہ نسل در نسل چلے گا. جیسے ابھی یہ دعا کے تحت میں آپ بتاؤں گا کہ کیسے
दुआ का फायदा कैसा नस्ल दर नस्ल सदियों तक भी अल्लाह ताला वो पहुंचा रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बस अल्लाह का हुक्म मिला था। कोई बात देखिए अकल में आने वाली नहीं थी कि यहाँ जंगल बियाबान में बीवी बच्चे को छोड़कर जाने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है। ये नहीं पूछा कि क्यों ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है, क्या मकसद है। नहीं, बस अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करना है। आए कोई जिंदगी के असबाब यहाँ पर नहीं है, पानी भी नहीं है, ऐसी जगह पे छोड़कर थोड़ा बहुत अपनी इस्तिताअत के बकदर उनके साथ खाना पीना लेके आए, उनके साथ दे दिया और छोड़ के जब जा रहे हैं तो बस अल्लाह का हुक्म पूरा करके फिर दुआ कर रहे हैं। रब्बना इन्नी अस्कनतु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, अपने अहल अयाल को एक ऐसी वादी में छोड़कर जा रहा हूं आपके हुक्म से जहां पर घास तिनका भी नहीं है, गैरि ज़ी ज़रअन, बंजर सरजमीन है, जहां पर न खेती है न कुछ असबाब है कि कुछ चलो अच्छे बागात हैं, फल वगैरह हैं जिससे उनकी जिंदगी गुजर बसर हो जाएगा। नहीं, गैरि ज़ी ज़रअन, हालत को जिक्र कर दिया अल्लाह के सामने, हालांकि अल्लाह सब कुछ जानते हैं। ऐसी वादी में मैं छोड़कर जा रहा हूँ, इंद बैतिकल मुहर्रम। देखिए ये लेफ्ट साइड में देखिए आप गारे हिरा, इसके पास आप मक्के की ज़ियारतों में भी देखे थे ना, मैं छोड़ के फिर आ गया था। ये देख रहे हैं ना, ऊपर लोग देख रहे हैं ना, वहां से देखिए उधर से राइट साइड से ऊपर चढ़ के फिर इधर नीचे उतरने का है, फिर यहाँ पर वो गार है, गारे हिरा, जबल नूर भी बोलते हैं इसको, जबल हिरा भी उसको बोलते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठकर अल्लाह की याद में लगे रहते थे। लोग चढ़ रहे हैं, पूरा नजर आ रहा है ना, देखिए ऐसा ऐसा जा रहे हैं लोग, फिर ऐसा पूरा ऊपर चढ़ के उस साइड में थोड़ा नीचे उतरना है, वहां दिख रहे हैं ना लोग नीचे उतरे हुए, उधर गार है वो। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की इंद बैतिकल मुहर्रम। यहाँ पर एक थोड़ा सा बात अर्ज कर दूं कि एक एतराज जहन में आ सकता है दूसरे कौमों को भी कि देखिए इस्लाम तो शिर्क से इंसान को बचने की और तौहीद की दावत देता है ना, शिर्क से बचो, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। पहले लोग क्या करते थे, बुत बनाते थे, पहले के नेक लोगों का मुजस्समा बना दिया, फिर उसके सामने अपने आप को झुका दिए, तो उनके सामने सजदा करते थे। तो इस्लाम ने उससे मना कर दिया। और फिर अभी बैतुल्लाह, वो भी तो पत्थर का बना हुआ है, तो कोई मुशरिक आपको ये भी बोल सकता है, बल्कि बाज़ लोग इतराज ऐसा करते हैं कि भाई हम अगर पत्थर के सामने झुक रहे हैं तो शिर्क, और तुम जाके भी यहाँ मक्के में क्या किसके सामने झुक रहे हैं। अरे भाई ये इतराज समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? सुन रहे, पीछे लोग सुन रहे क्या सो रहे? हाँ, तो ये एक इतराज हो सकता है कि भाई हम भी तो पत्थर के सामने झुक रहे हैं, तुम भी पत्थर के सामने झुक रहे हैं। तो असल बात यह है कि पत्थर के सामने हम लोग नहीं झुक रहे हैं, बल्कि वहां पर अल्लाह ताला ने उस जगह को अपने नूर की तजल्ली के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया है। वहां पर अल्लाह के नूर की तजल्ली होती है, तो उस तजल्ली का हम रुख कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? इसलिए बोल रहा हूं कि जिस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी ना, अस्कनतु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, उस वक्त में बैत मुहर्रम नहीं था, बैतुल्लाह नहीं था, खाली वो जगह थी। और उलमा ने लिखा है, बैतुल्लाह की तारीख में लिखा है कि असल में बैतुल्लाह तो बना था आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से भी पहले। अल्लाह ने उस जगह के लिए अपना उस जगह का इंतखाब कर लिया था अपनी नूर की तजल्ली के लिए। तो उस वक्त में जो बैतुल्लाह बना था, उलमा ने उसकी कैफियतें मुख्तलिफ लिखी हैं। उसमें एक ये भी है कौल कि एक बालिश उसकी दीवारें थी, बस एक बालिश के बराबर, और लोग उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया था। और उसके बाद जब तूफान नूह आ गया तो उस वक्त में वो निशाने भी, बुनियादें भी खत्म हो गई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर छोड़कर जा रहे थे तो उस वक्त भी बुनियादें भी नहीं थी। फिर बाद में अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म दिया यहाँ पर आने का, जब यहाँ पर कुछ आबादी हो गई तो फिर बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया, तो वो निशान बताया और फिर उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर किया। तो उससे पहले बैतुल मुहर्रम बोल रहे हैं तो खाली वो जगह थी,
اور اس جگہ کا رخ کر کے عبادت کی جاتی تھی، اور وہاں پر اللہ کے نور کی تجلی ہوتی ہے، ہم اس کا رخ کرتے ہیں، پتھروں کا رخ نہیں کرتے۔ وہ پتھر تو علامت کے طور پر بس بنایا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا، اللہ سے دعا کی کہ ہم بیت محرم کے پاس اپنے اہل و عیال کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیم الصلاۃ۔ تو کیا پہلی دعا کیا کی؟ دیکھیے، ہم تو جب دیکھیے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم لوگ کیا یہ کرتے ہیں کہ کیا مانگنے کا ہے اس وقت میں، اور ہمارا دماغ اگر چلتا ہے تو بس یہ چلتا ہے، اللہ میرے بچوں کو ڈاکٹر بنا دو، اللہ میرے بچوں کو انجینئر بنا دو، جو وہ پڑھ رہے ہیں اس میں آسانی کر دو، یا کوئی کاروبار ہے تو اللہ اس میں ترقی دے دے، اس میں کبھی نقصان نہ ہو، کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کو شفا دے دے۔ لیکن تھوڑا سا کمی ہو جاتی ہے ہماری، میں کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا خود کا بھی حال میں ہم سب کا بتا رہا ہوں کہ کمی ہو جاتی ہے، تو دین کے اعتبار سے مانگنے میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ اس کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں اور پہلے، اور یہ کوئی برا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی مانگنا چاہیے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام تو ان کی شان تو زیادہ، ان کی شان کے مناسب وہ مانگتے بھی تھے ایسا۔ تو جب قربانی دیتے ہیں تو اس وقت میں بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک غم زدہ دل کے ساتھ، کہ بیوی بچے کی جدائی یہ انسان کے دل پر تھوڑا سا بوجھ ہوتا ہی، شاق ہوتا ہی ہے، کہ غم زدہ دل سے جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو کیا بولے کہ اللہ میں آپ کا حکم ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں، لیکن اے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ کس اعتبار سے؟ کیوں یہ قربانی دے رہا ہوں؟ لیقیم الصلاۃ، کہ سب سے پہلی بات تاکہ نماز کو قائم کریں، اس سرزمین پر نماز آباد ہو، نماز قائم ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آج دیکھیے، میں تھوڑا سا ادھر توجہ دلا رہا ہوں میری سمجھ کے مطابق اپنی، کہ یہاں پر جو نماز کا قیام ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کی مثال مل سکتی ہے کیا؟ بتاؤ، دنیا کے ہر کونے کونے سے آدمی آتا ہے ادھر نماز پڑھ رہا ہے، اور ہمارے پاس تو کیسا ہے، ہم گھر کے دروازے میں سے نکلے مسجد کے دروازے، گاڑی لے کے گئے مسجد کے دروازے کے پاس گاڑی لگائے بس اندر گھس گئے۔ لیکن یہاں پر آپ کو کتنی مشقت کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے، لمبا چل کے، اور اللہ جزائے خیر دے، کورونا کے بعد میں اور کیا ہے، مشقت کو بڑھا دیا گیا ہے، ادھر سے راستے بند، ادھر سے بند، ادھر سے بند، ادھر سے نہیں جاؤ، ادھر سے جاؤ، تو اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ لیکن اتنی مشقت اٹھا کے بھی جو آدمی گھر پہ فجر بھی نہیں پڑتا ہوں یا تہجد میں پہنچ رہے ہیں، ہے کیا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک اثر یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی لیقیم الصلاۃ، اور دوسری دعا کیا کی کہ کیونکہ وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی ایک بنجر زمین ہے اور یہاں پر زندگی کو کوئی اسباب نہیں ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے، کہ ان کی طرف لوگوں کے دل کے رجحان بڑھے، اور میں جا رہا ہوں تو کوئی تو آئے جو ان کی تسلی کے لیے یہاں پر رہ بسے ان کے ساتھ میں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور دعائی کا اثر تھا، سمجھیے آپ، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں زندگی کے اسباب بنائے، پھر قبر جرم آ کر اس وقت میں آباد ہو گیا۔ اور آج بھی ہمارے دلوں میں مکہ والوں کی ایک محبت، ایک عظمت، کہیں بھی اگر مل جائے، کہاں رہتے مکہ مکرمہ میں بھی، تو ہم فوراً کیا محبت آ جاتی ہے، ارے اتنے مقدس جگہ پہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ ہمارے سے جیتی ہو سکتی ہے، بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی دوسری۔ اور پھر تیسرا سوال کیا کیا؟ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے میرے پروردگار ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی بھی رزق کی نوعیت سے، کھانے پینے کی نوعیت سے کوئی بھی نعمت اللہ کی ہم کو ملے تو اس پر شکر کرنا چاہیے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کیا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ ذرا ہاں بولتے رہے پیچھے سے، تو تھوڑا ہمارے کو بھی ایسا لگے گا، نہیں تو ایسا لگے گا کہ سب سو رہے ہیں شاید۔ تو وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دیکھیے ایک دعا، اس سے یہ بھی ہمارے کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کی قدرت پر نگاہ ہونا چاہیے، ہمارے اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔
इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे तो असबाब कैसे थे? काले पहाड़ जो आप देख रहे हैं ना अभी, ये तो एक जमाने के बाद, ये तो कौन से क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी के जमाने में आप देख रहे हैं। अभी करीब है कि ये सब पहाड़ ग्रीन हो जाएंगे, अभी ग्रीन लैंड बना देंगे बोल रहे हैं सऊदी को, मालूम है ना, और कोशिश चल रही है। अभी मक्का में भी ग्रीन तो हो चुका है, बहुत सारा बाग वगैरह बहुत सारे हो गए, अभी गार्डन बहुत बन चुके हैं मक्के में। तो उस वक्त में जब ये काले पहाड़ टेक्नोलॉजी से पहले कैसे काले थे होंगे ये भी, अभी तो देखो इनकी हालत देख रहे हैं ना आप लोग अभी। तो ये तो उस वक्त में बड़े बड़े पहाड़ थे, ऐसे रास्ते भी नहीं थे। तो असबाब तो कैसे थे? फल का उगने का तो क्या, गेहूं जवार के उगने का भी तस्वुर नहीं था। और अल्लाह से मांग क्या रहे थे? वरज़ुक़हुम मिनत समराति लअल्लहुम यशकुरून, अल्लाह इनको फलों का रिज़्क़ अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजार बन जाएं, ये दुआ कर रहे हैं। तो इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि देखिए, फिर आगे बोल रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ कि कैसे अल्लाह ने दुआ कबूल की। लेकिन बीच में एक बात हमारे और आपके लिए अल्लाह ताला हम सब के लिए नफे का सबब बनाए कि जब अल्लाह से मांगो तो नबी के अमल से हमको ये समझ में आ रहा है कि अल्लाह की कुदरत पर यकीन होना चाहिए, उसकी कुदरत पर निगाह होना चाहिए, हमारे असबाब पर नहीं। अल्लाह जो चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, कि जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा करते हैं तो बस उसका इरादा होता है और वो चीज हो जाती है। कुन फयकून में भी उलमा फरमा रहे अल्लाह लफ्ज़ कुन बोलने की, यानी कुन के माने है अरबी में हो जा, तो हो जा बोलने की भी मोहताज नहीं, वो तो समझाने के लिए बोला। अगर अल्लाह चाहते हैं और वो चीज हो जाती है। जैसे अल्लाह ने आसमानों को बनाया, साथ अल्लाह ने जमीनों को बनाया, तो इतनी बड़ी जमीन आसमानों का ये निजाम अल्लाह ने बनाया, चाह लिया और सब हो गया, वजूद में आ गया। तो अब इसके बाद जमीन के अंदर में कुछ तब्दीली जब अल्लाह ने पैदा किया, उसमें जो है ना कोई रुकावट नहीं, आसानी से सब बन गया। तो फिर उसमें तब्दीली में क्या उससे बड़ी हो सकती है, यानी ज्यादा मुश्किल है? कुछ नहीं है मुश्किल। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसके बाद उनकी दुआ का असर है। अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में, रूहुल मानी तफसीर है कुरान करीम की, उसमें ये बात नकल की है कि उनकी इस दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलस्तीन का एक हिस्सा, जिसके बारे में फलस्तीन की जो सरजमीन है उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहीं भी किया है तो उसके साथ बारकना का लफ्ज, बरकत का लफ्ज अल्लाह ताला ने उसके साथ में जिक्र किया है। वहां अल्लाह ने बरकतें रखी और वहां की सरजमीन जो है ना बहुत ही खूबियों वाली है, बरकतों वाली भी है। तो अल्लाह ताला ने वहां से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक जमीन का टुकड़ा उठाया और उसको बैतुल्लाह का तवाफ कराया और मक्के के बाजू में उसको रख दिया, जिसको हम लोग ताइफ कहते हैं। ताइफ के माने तवाफ करने वाला। तो वो सरजमीन के हिस्से को बैतुल्लाह का तवाफ करा के 7 चक्कर मरवा के फिर वहां पर रखा है, इसलिए उसको ताइफ कहते हैं। ये बात रूहुल मानी में है। बात समझ में आ गई? वो बेहतरीन जरखेज इलाका और वहां पर बागात होते थे और वहां से फल आसानी से ताइफ ये मक्का वालों को मिलते थे। तो अल्लाह ताला ने उस जमाने में भी, आजकल तो छोड़ो, सब टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया का हर फल हर मौसम में यहाँ मिलता है। आप हमारे पास इंडिया में जहाँ आम की पैदावार होती है, आपको इस मौसम में आम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर साल भर मिलता है। मक्के की मार्केट में साल भर आपको हर फ्रूट मिलता है। आम चाहिए आपको, साल भर आम मिलता है। खजूर गर्मा में यहाँ पर होते हैं, साल भर मिलता है। जो भी फल आपको हमारे पास नहीं मिलता यहाँ पर मिल जाता है सारे। तो अल्लाह ताला ने उस जमाने में भी फलों का रिस्क का ये इंतजाम किया और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। बात समझ में आ रही? तो इस जिम्न में बात को मैंने जिक्र किया कि ताइफ को ताइफ क्यों कहते हैं। तो ताइफ वो सरजमीन है जिसको तवाफ कराकर, ये एक कौल है, और भी उसके दूसरे अकवाल भी हैं कि ताइफ को ताइफ क्यों कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ये भी एक कौल है, इसलिए इसको जिक्र किया। ठीक है, इंशाल्लाह बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं ताइफ को, क्यों जा रहे हैं? एक हिल लैंड है, यानी पहाड़ों के ऊपर में है, तो ऐसा ही घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की निस्बत से, दावत की निस्बत से एक सफर किया था ताइफ का।
ہم اس سفر کی تھوڑی سی یاد تازہ ہو جائے اور ان تاریخی مقامات کو ہم دیکھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی سفر کو یاد کریں اور اس سے جو کچھ بھی سبق ہم کو ملتا ہے ہم بھی سیکھیں اور پھر انشاءاللہ احرام باندھ کے بھی آئیں گے. تو اس نیت سے ہم کو وہاں پر جانا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے 10ویں سال میں طائف کا سفر کیے تھے. نبوت کے بعد جیسا کہ تھوڑی بہت باتیں ہمارے سامنے آ گئی یہاں کے مکے کی زیارتوں میں بھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی لوگوں کو تو لوگ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. دیکھیے ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی پہلے سے کوئی عزت بھی نہیں ہے, لوگ پہلے سے ہی دشمن ہیں, تو اس کی دشمنی کرتے ہیں لوگ, اس کو تکلیف پہنچاتے تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے, وہ بھی تکلیف ہے. لیکن اگر ایک آدمی کی لوگ قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن پھر وہی عزت کرنے والے اگر تکلیف پہنچائیں, وہی عزت کرنے والے اگر توہین اور تذلیل کریں تو یہ زیادہ تکلیف کا سبب بنتا ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات, اخلاق, آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ نبوت سے پہلے آپ کی بہت زیادہ تکریم کرتے تھے, یعنی آپ کی عزت کرتے تھے بہت زیادہ. اور اس کا اندازہ اس واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی, اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی, تو اس وقت میں جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا وقت آیا تو پورے مکے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, اور ایسا خطرناک جھگڑا تھا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہم کو حاصل ہو. لیکن دیکھیے جھگڑا جو ہوتا ہے نا, میں جو ہے نا یہ محسوس کیا ہوں کہ دو آدمی کے درمیان میں صلح کرانا یہ سب سے مشکل کام ہے. اگر اللہ کی مدد ہو تو سب آسان ہے, لیکن صلح کرانا یہ بہت مشکل کام ہے. تو اگر پورے شہر کا جھگڑا ہو, اور وہ بھی قوم کون سی, وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی بات پر کم سے کم جو ہے نا, تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر بھی جھگڑا ہوتا تھا. جیسے تمہارا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا, کیسا پانی پیا میرے اونٹ سے پہلے, اس کے اوپر جھگڑا ہوا تو زیادہ سے زیادہ لکھا ہے کہ 100 سال تک جھگڑا ہوا ہے. کتنے 100 سال تک. اور بات کتنی ہے, تمہارا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے کیسے پانی پی لیا. بس باپ مرا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر کے مرا تھا کہ بیٹے اس کے وہ قبیلے والے کے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تھا تو اس کا بدلہ لینا. یہ پشت در پشت لڑائی چلتی رہتی. ایسی اجڑ قوم, تو ایسی قوم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کی صلح کرانا کتنا مشکل کام تھا, اور وہ بھی ایک خیر کے کام میں. شیطان کیا کرتا ہے معلوم ہے, کبھی کبھی خیر کے کام میں بھی ایسا کرا دیتا ہے نا. تو آدمی اس میں تو یہ تو کیا ہے, ایک تو برا کام ہے, اس میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو آدمی کو تھوڑا احساس بھی رہتا ہے کہ بھائی برا کام ہے, برائی میں جھگڑا ہو رہا ہے بول کے. لیکن اگر خیر کی جیسی نوعیت رہتی ہے تو اس میں تو شیطان بھی بولتا ہے کہ اس میں مرنے پر بھی شہید ہوں گا, تو پھر تو وہاں تو صلح کی بات ہی مشکل ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو یہاں پر جھگڑا کیا تھا, وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا. اب بتاؤ کہ کتنا پورے شہر کا جھگڑا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ حل کر دیا. جب انہوں نے یہ طے کیا کہ بھائی کل صبح کو جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو مانیں گے, تو سب صبح جلدی آئے, تو دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچ چکے ہیں. تو سب کی زبان سے یہ نکلا کہ ہاں ان کے فیصلے کو ہم لوگ مانیں گے. اور یہ نہیں بولا خالی کہ مان لیں گے پھر ہمارے خلاف ہو گیا تو پھر ہم اس میں نکتہ چینی کرنے چلے, نہیں, سب نے مان بھی لیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور کی لوگ کتنی قدر کرتے تھے, لیکن وہی لوگ سب مان لیے تھے. جھگڑا آسانی سے وہ پورا ختم ہو گیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے اس کو اس کے مقام پہ رکھا تھا. اتنا بڑا جھگڑا جب حل ہو گیا تو آپ سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عزت تھی مکہ المکرمہ میں. لیکن جب دین کی طرف, اللہ کی طرف, توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور دعوت دی, تو وہی لوگ جو کل تک آپ کی امین صادق کہنے والے, آپ کی عزت کرنے والے, وہی لوگ جو ہے نا آپ کے مخالف ہو گئے. آپ کا چچا ابو لہب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جس باندی نے آ کر, جس اس کی کام کرنے والی نے آ کر اس کو اطلاع دی تھی کہ تمہارے بھائی جو انتقال کر گئے عبداللہ, ان کے یہاں ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے, تو اس باندی کو آزاد کر دیا کہ جا تو آزاد ہے نا.
تو اس نے توحید کے جب پہلی مرتبہ علل اعلان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر اٹھایا تھا. صفا پہاڑ پر ہم لوگ چڑھتے نا تو تھوڑا سا وہ تھوڑا یاد کرنا چاہیے اس واقعے کو کہ کبھی اس پہاڑ پر چڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی. اور میرا خیال یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تھوڑا اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ہم تو زمانے میں تو نہیں تھے, ایک زمانے کے بعد آج آپ نے ہم کو بلایا ہے تو ہم حضور کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. اور آپ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حضور کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں ہم کو اٹھائیے قیامت کے دن, ان لوگوں میں اٹھائیے جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا. اور یہ کلمہ شہادت اس سرزمین پر پڑھیے. تو بہرحال آپ کے چچا نے پتھر اٹھا کر حضور کی طرف پھینکا تھا اور یہ کہتے ہوئے تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا, اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے, کیا تم نے اسی لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب سورت نازل فرمائی. تو آپ کو مکہ مکرمہ کی ہجرت کے وقت میں بھی یہ بات تو تھوڑا ہمارے سامنے آئی تھی کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستائیں, ہر طرح سے تکلیف پہنچائے. 1 دن 2 دن 15 دن 20 دن نہیں, کتنے سال؟ 23 سال تک. کتنے سال بھائی بولو؟ بلکہ نبوت ملنے سے لے کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری آخر زندگی تک, یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے